دنیا کے لیے ڈیزائن نہیں ہوئے. 60-70 سال کیا زندگی ہے, پھر اس میں دکھ اور غم. ایک اربوں پتی تاجر مجھ سے کہنے لگا, اربوں پتی, مجھے یہ حسرت ہے کہ میں اپنے پیسے سے خود کب نفع اٹھاؤں گا, کہ کاروبار اتنا وسیع ہے کہ اس کو سنبھالنے کے لیے دن بھی گزر جاتا ہے, رات بھی گزر جاتی ہے. جوانی کو کھا گیا, دماغ کو کھا گیا. اب پیسہ تو بہت آ رہا ہے لیکن اس کو خوش ہو کر استعمال کرنے کے لیے وقت کوئی نہیں ہے, ٹائم کوئی نہیں ہے. تو یہاں جو زیادہ کماتے ہیں وہ پھنستے بھی زیادہ ہیں, ان کو اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا. تو یہ دنیا کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس میں آدمی اپنا چاہا پورا کرنا بھی چاہے تو ہوتا نہیں, اور کچھ ہو بھی جائے تو چند دن کا ہے, چند صبحیں ہیں, چند شامیں ہیں, اور پھر اس کے بعد قبر کے ہمیشہ کے اندھیرے ہیں. تو لہذا یہ راستہ ناکامی کا راستہ ہے, اس میں لذت نہیں, اس میں چین نہیں, اس میں سکون نہیں. ایک دوسرا راستہ میرے اللہ نے میرے ساتھ طے کیا ہے, عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فی ما ارید کفیتک فی ما ترید. اے میرے بندے, مجھ سے ایک معاہدہ کر لیا, کیونکہ جو تو چاہتا ہے وہ تیرے اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا. جو تیرا اللہ چاہتا ہے وہ تیرے بغیر کر دیتا ہے, جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے, جو تم چاہتے ہو وہ اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو لہذا تم جنا کالونی میں کیا کرو, فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ, جو میں چاہوں وہ کر دو. یہ نہ دیکھو بازار کیا کہتا ہے, تمہارا من کیا کہتا ہے, تمہاری اندر کی خواہشات کیا کہتی ہیں. تم یہ دیکھو تمہارا اللہ کیا کہتا ہے, سیاست کیا کہتی ہے, تجارت کیا کہتی ہے, زراعت کیا کہتی ہے, تم کیا کہتے ہو, اولاد کیا کہتی ہے, محلے والے کیا کہتے ہیں. اس سے آنکھیں بند کر لو, بہرے ہو جاؤ, اندھے ہو جاؤ, اور صرف مجھے ڈھونڈو. اطلبنی تجدنی, میری طلب میں نکل, میری طلب میں نکل. میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا, میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا. ہارون کی ایک باندی تھی خالصہ, ذرا سانولے رنگ کی تھی, اس سے بڑا عشق کرتا تھا. تو اس کے پاس حسن کی دیویاں تھیں اور وہ خالصہ سے زیادہ عشق کرتا تھا. تو اس پہ 6 میگوئیں ہوتی تھیں کہ گندی کالی کلوٹی کے ساتھ اس نے دل لگایا ہوا ہے, ایسا حسن اس کے چاروں طرف رقصاں ہے, اور یہ ایک ساملی سے سلونی سے جی لگائے ہوئے ہے. ایک دن بھرے دربار میں ہارون نے کہا, آج جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی. تو ہر آدمی لپ کا دوڑا جھپٹا, کوئی کسی پر, کوئی کسی پر, کوئی کسی پر. خالصہ کھڑی رہی. تو ہارون نے کہا, تو نے کیوں نہ کسی چیز کو چنا؟ اس نے کہا, میں پہلے یہ ضمانت چاہتی ہوں کہ جس پہ ہاتھ رکھوں گی وہ میری ہوگی, میں اس کی ضمانت چاہتی ہوں. تو ہارون نے کہا, میں بول دے چکا ہوں وہ تیری ہوگی. تو اس نے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ تو میرا تو سب کچھ میرا. تو ہارون ان کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ میں خالصہ سے کیوں عشق کرتا ہوں. تو تم اللہ کو اپنا بنا لو تو للہ خزائن السماوات والارض, زمین کے خزانے بھی اللہ کے اور آسمان کے خزانے بھی اللہ کے. تم اللہ کو اپنا بنا لو تو لہو ملک السماوات والارض, زمین کی بادشاہی بھی اللہ کی اور آسمان کی بادشاہی بھی اللہ کی. ہم اللہ کو اپنا بنا لیں تو اللہ تعالی فرشتوں کے لشکر, للہ جنود السماوات والارض, اللہ کے ہاتھ میں زمین آسمان کے لشکر. وما یعلم جنود ربک الا ہو, اور اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. میں اگر اللہ کو اپنا بنا لیتا ہوں تو سارے لشکر میرے لیے. استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. تو جب صحابہ نے اللہ کو اپنا بنایا اور پھر 313 1000 کے ساتھ میدان میں اترے, سامنے مسلح 700 تلواروں کا لشکر, اور ادھر پورے لشکر میں ٹوٹل سارے لشکر میں 8 تلواریں, ٹوٹل پورے لشکر میں 8 تلواریں. ادھر 300 گھوڑ سوار, ادھر پورے لشکر میں 2 گھوڑے. ایسا بے سر و سامانی کا لشکر ہے. لیکن انہوں نے اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء, انہوں نے اس حدیث کو سمجھ لیا تھا کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے, میرا بندہ تو میری طلب میں آ, تو مجھے پالے تو سب کچھ پالے گا. تو مجھے کھو گیا تو نے سب کچھ کھو دیا. میں تیرا تو سب کچھ تیرا, اور میں تیرا نہیں تو کچھ بھی تیرا نہیں. تب یہ 313 نے اللہ کو پا لیا تھا, اللہ کو اپنا بنا لیا تھا. تو انہوں نے رات کو اللہ سے دعا مانگی, اذ تستغیثون ربکم, جب تم نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ نے دیر نہیں لگائی.
ہر سال میں ابھی بھی رمضان میں وہاں تھا، حرم میں تھا، لاکھوں انسانوں کے ساتھ امام کعبہ دعا کروا رہے ہیں، لاکھوں، دونوں حرم کھچا کھچ بھرے ہوئے، کوئی 15-20 لاکھ آدمی حرم مکہ میں دعا مانگ رہا ہے اور امام کعبہ رو رہا ہے، اور سارا مجمع زارو زار رو رہا ہے، اور حرم نبوی کے ائمہ رو رہے ہیں اور ان کے پیچھے عوام رو رہے ہیں، لیکن فا کا مطلب ظاہر نہیں ہو رہا، فا فوراً دعائیں اٹکی ہوئی ہیں راستے میں۔ سننے والے نے یہ نہیں کہا کہ میں سنتا نہیں ہوں، وہ یہ کہہ رہا تمہارے سنانے میں کمی ہے، نظر تمہاری حرام دیکھے، زبان تمہاری گالی بکے، کان تمہارے گانا سنے، شہوت تمہاری زنا میں چلے، کمائی میں تمہاری کھوٹ بھی ہو، ملاوٹ بھی ہو، جھوٹ بھی ہو، سود بھی ہو، دھوکہ بھی ہو، فراڈ بھی ہو، ہیرا پھیری بھی ہو، وعدے سے مکر جانا بھی ہو، یہ سب کچھ ہو، ماں باپ کے تم نے دل توڑے ہوئے ہوں، جگر ان کے چیرے ہوئے ہوں، بیویوں سے تمہاری بدتمیزی ہو، زبان تمہاری زہر اگلتی ہو، زبان کا زہر ناگن کے زہر سے زیادہ بڑھ چکا ہو، وجود تمہارا اللہ کا باغی ہو، تو پھر تم کہو یا اللہ یا اللہ، تو کہتا پہلے میرا بندہ تو بن گیا، پہلے میرے ساتھ صلح تو کر کے آ، تم دشمن سے سیدھا مانگنے چاہ، اللہ تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، ماں باپ کو لے لو، بچہ ماں باپ کا نافرمان ہو، انتہا درجے کا بدتمیز ہو، وہ ماں باپ سے کوئی چیز مانگے گا تو وہ کبھی نہیں دیں گے، کہیں گے سارا دن ہمارا دل دکھاتا ہے، اب کس منہ سے تو ہم سے مانگتا ہے، ہمارے بازاروں نے بغاوت کر دی، ہمارے محلوں نے بغاوت کر دی، ہمارے شہروں نے بغاوت کر دی، ہماری بستیوں نے بغاوت کر دی، اور بتاؤں ڈر کے کہتا ہوں ہماری مسجدوں سے بھی بغاوت ہو گئی کہ ممبر رسول سے بھی نفرت ہی نفرت ہے، محبت کے پھول بکھیرنے والا کوئی ہے، ممبر پہ بیٹھ کے لڑانے والے اور اکسانے والے اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے والے، ہماری مسجد بھی بغاوت پہ آ گئی، الا 5 انگلیاں برابر نہیں، لیکن عام خطیب ایک دوسرے کے خلاف امت کو بھڑکا رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہو چکا ہو تو پھر ہم تو بندر خنزیر بن جاتے، شکر کرو اس نے ہمیں انسان رکھا ہوا ہے، دعا دو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن کی طفیل اللہ تعالیٰ کا عذاب رکا ہوا ہے، ورنہ ہمیں بندر خنزیر بنانے میں اسے کیا دیر لگتی تھی، وہ سب کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے جو پہلی امتوں نے کر کے دکھایا، اور اللہ نے کسی کو جعل منہم القردہ والخنازیر، کسی کو اللہ نے بندر بنایا، کسی کو اللہ نے خنزیر بنایا۔ دعا دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور درود پڑھو ان کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے روتے روتے اللہ کو منا لیا کہ اللہ میری امت کے ساتھ وہ نہیں کرو گے جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا، اگر یہ نہ مانگتے تو میرا تیرا بیڑا بھی غرق تھا۔ جناح کالونی میں انسان نظر نہ آتے، فیصل آباد میں انسان نظر نہ آتے، ملتان لاہور کراچی اور پنڈی پشاور اسلام آباد میں انسان نظر نہ آتے، کچھ اور نظر آتے۔ یہ اس کی 23 سال کی دعائیں ہیں، اس کا رونا ہے، اس کا درد ہے، اس کا غم ہے، اس کی تڑپ ہے۔ کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی رویا ہے، کسی نبی نے اتنا نہیں مانگا جتنا میرے نبی نے مانگا ہے، ٹوٹ کے مانگا، رو کے مانگا، تڑپ کے مانگا، اور ایسے روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا میرے نبی اتنا نہ رو کہ تو خود ہلاک ہو جائے۔ کیا رونا رویا تھا میرے نبی نے کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے محبوب اتنا نہ رویا کر کہ تو خود ہلاک ہو جائے، تیرے اپنی جان چلی جائے۔ لعلك باقع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا فلعلك باقع نفسك الا يكونوا مؤمنين من كفر فلا يحزنك كفره ما انت عليهم بجبار لست عليهم بمسيطر ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون۔ میں کتنی آیات پڑھوں، وہ 150 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کو صرف اس لیے آیات اتاری اتنا غم نہ کر، اتنا دکھ نہ دیکھ، اتنا درد نہ اٹھا، اتنا نہ رو، اتنے آنسو نہ بہا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا۔ یہ رونا دھونا تھا، یہ رونا دھونا تھا۔ ہائے ہائے، ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ سے بات کی، یا اللہ تیرے نبی ابراہیم نے کہا تھا ان فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، یا اللہ جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے
وہ تیری مرضی، تو غفور الرحیم ہے، معاف کر یا عذاب دے۔ یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم۔ یا اللہ تو عذاب دے، تیری مرضی، تو چھوڑ دے، تیری مرضی، تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ دونوں نبیوں نے تجھے اختیار دیا تھا پکڑ کا اور چھوڑنے کا، لیکن میں یہ بات نہیں کرتا، میں نہ یہ کہتا ہوں جو ابراہیم نے کہا، نہ وہ کہتا ہوں جو عیسیٰ نے کہا علیہ السلام، میں تجھ سے صرف ایک ہی بات کہتا ہوں اور وہی میں تجھ سے منوانا چاہتا ہوں کہ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر دے۔ اس پر اتنا روئے کہ جبریل آئے، یا رسول اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا کیوں رو رہے ہیں؟ جنا کالونی والوں کو سنانا تھا، یہ حدیث پہنچانی تھی، تب جبریل بھیجا، تب یہ قصہ ہوا کہ یہ بات آگے چلے، صرف رات کے اندھیروں میں گم نہ ہو جائے، صرف اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان یہ راز نہ رہ جائے، بلکہ امت کو بھی یہ راز پہنچے کہ تاکہ جب یہ بے وفائی کریں تو انہیں پتہ چلے کہ کس کی بے وفائی کر رہے ہیں، کس سے بے وفائی کر رہے ہیں، کس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ انہیں احساس ہو، گانا سننے والا جب گانا سنے تو اسے پتہ چلے کہ کس کے سینے پہ خنجر چلا رہے ہو، جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ بولے، زانی جب زنا کرے، شرابی جب شراب پیے، ماں باپ کا نافرمان جب ماں باپ کو غرائے، اور بیویاں رکھ کر شادیاں کر کے بھی جو زنا کریں، اور بینکوں کے ساتھ سودے کرنے والے، سود پہ چلنے والے، جھوٹ بولنے والے، قتل کرنے والے، جوا کھیلنے والے، اور نافرمانی کے بازار گرم کرنے والے، انعامی بانڈ لے کر دعائیں مانگنے والے، کیا ظلم و ستم ہے کہ رزق حرام کے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میرا بانڈ کٹ دے، یا اللہ میرا بانڈ کٹ دے۔ جوا جیسے سور حرام ہے ایسے ہی اس کا پیسہ حرام ہے۔ تمہارے سامنے کوئی سور پکا کے رکھے، تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں، میں تجھے قتل کر دوں گا، تو مجھے سور کھلاتا ہے، اور تم جھوٹ بول کے پیسہ کماتے ہو، اور انعامی بانڈ لے کر اس کی سیریل دیکھتے ہو کہ میرا نمبر نکلا کہ نہیں نکلا، یہ سور سے کم تو نہیں ہے۔ جب تم یہ کرو، جب امت یہ کرے تو انہیں خبر ہو کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے، جو تمہارے لیے اتنا رویا کہ جس نے بھیجا تھا کہ جاؤ روو، اس کو یہ کہنا پڑا اتنا نہ رو میرا نبی، اتنا دکھ نہ جھیل، اتنا غم نہ کر کہ تیرا سینہ پھٹ جائے، تیرا کلیجہ شق ہو جائے، تیرا دل تڑپ تڑپ کے کہیں زندگی کی بازی نہ ہار جائے، تو اتنا دکھ درد نہ کیا کر۔ روئے جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو نہیں پتا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے، مجھے میری امت کا دکھ درد رلا رہا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ واپس بھیجو، جاؤ واپس جاؤ، اور میرے حبیب سے کہو سنردیک فی امتک، اتنا نہ رویا کر، میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کروں گا، تجھے راضی کروں گا۔ یہ درد تھا، احد کی جنگ شکست کے میں تبدیل ہو گئی، فتح شکست میں بدل گئی، اور چاروں طرف قریش مکہ نے گھیر لیا، اور اللہ کے نبی گھر گئے۔ چند جان نثار تھے جو نئی تاریخ لکھ رہے تھے، سر پھاڑ کی بازی لگا رہے تھے، جو آپ کے گرد جنہوں نے حالہ بنایا ہوا تھا، جن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چند لوگ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 آدمی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور پورے قریش کا لشکر وہ موج کی طرح آ کے ٹکراتا تھا کہ کسی طرح آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ 10 آدمیوں نے 1000 کو روکا ہوا تھا، اور کوئی تلوار آگے کارگر نہیں ہو رہی تھی، کوئی نیزہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ ہائے ابو قتادہ، ان میں ایک ابو قتادہ بھی ہیں، 12-13 تھے، میں نے 10 کے نام گنائے۔ ابو قتادہ سینہ سفر تھے، اور ہر تیر کو سینے پر لیتے تھے، ہاتھوں پر لیتے تھے، سینے پر لیتے۔ ایک تیر آیا اور آنکھ میں جا لگا سیدھا، تو آپ نے مڑ کر یوں اللہ کے نبی کو دیکھا، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ مڑ کر دیکھا
تو ساری آنکھ کیما بن کے باہر نکل چکی تھی اور تیر اندر تک جا چکا تھا. تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو آپ نے تیر کو یوں نکالا اور کہا اے اللہ قتادہ، ابو قتادہ بن نعمان، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوگی. اور آپ نے وہ کیما آنکھ کو جمع کیا اور ایسے نوالد کی طرح اس کو جمع کر کے اس کی آنکھ میں رکھا اور اوپر اپنی انگلیوں کو ایسے رکھا جیسے اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں. پھر آپ نے یہاں ہاتھ رکھ کر کہا یا اللہ قتادہ کی یہ آنکھ اس آنکھ سے زیادہ خوبصورت بنا دے. پھر آپ نے ہاتھ ہٹایا تو اس کی چمک اس سے زیادہ ہو چکی تھی، یہ زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی. ایک تاریخ لکھی ہے جان نثاروں نے، ہمارا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر میرا گزارا نہیں، ملاوٹ کے بغیر میرا گزارا نہیں، گانے سنے بغیر مجھے چین نہیں آتا، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا. یہ ملوں والے کہتے ہیں سود کے بغیر کاروبار نہیں چلتا ہے. ہائے ہائے. تو جب قریب نہیں پہنچ سکے تو ایک عتبہ بن وقاص، ابی وقاص، ایک بھائی ادھر کھڑا ایک ادھر کھڑا. سعد بن ابی وقاص نبی کے جان نثاروں میں ہے اور عتبہ بن ابی وقاص جان لینے والوں میں ہے. تو اس نے دور سے پتھر اٹھا کے مارا، پتھر. تو اس پتھر کے لیے صحابہ تیار نہیں تھے، تلواروں کی طرف نظر تھی، نیزوں اور تیروں پر نظر تھی. پتھر اچانک آیا اور ان کے آگے آتے آتے ان کو پار کر گیا اور جا کر سیدھا اللہ کے نبی کے منہ پہ لگا یہاں. اور آپ سیدھا ایسے پیچھے گرے ایسے، اور پیچھے کھڈا تھا، کھڈا، اس کھڈے کا کنارہ آپ کی گردن پہ یہاں لگا، یہاں لگا. اور یہ سارا نروس سسٹم جا رہا ہے تو آپ بے ہوش ہو، وہ سارا خون ہو گیا. یہ لوگ سمجھے کہ آپ شہید ہو تو ان کی چیخیں نکل گئی، رو رو کے برا حال ہو گیا. لیکن اس حال میں بھی کافروں کے سامنے بھی سینہ سپر رہے اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے تو دیکھا آپ زندہ ہیں، سانس ہیں، بے ہوش ہیں. صرف ہوش میں آئے تو سارے صحابہ نے ایک دم عرض کیا یا رسول اللہ ان بدبختوں کے لیے بد دعا فرما. تو یہ موقع ہے بد دعا کا. میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ سمجھے بس اب یہ بندر خنزیر بنے، اگر ان پر عذاب کی بجلیاں گریں تو میرے تیرے نبی نے کہا اللہم اغفر لکو، یا اللہ میری قوم کو معاف کر، اللہ اکبر، یا اللہ میری قوم کو معاف کر، فإنہم لا یعلمون، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں تیرا نبی ہوں. اگر یہ مجھے جانتے ہوتے میں تیرا نبی ہوں تو یہ میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھاتے، مجھے پتھر نہ مارتے، یا اللہ انہیں کچھ نہ کیوں. آئے ہائے، کیا اخلاق، کیا بلندیاں ہیں. کس کی امت ہو، کبھی یاد بھی آیا ہے تمہیں؟ کائنات تیرے اللہ کی، زمین تیرے اللہ کی، آسمان تیرے اللہ کا، ہوائیں تیرے اللہ کی، ذرہ ذرہ اللہ کا، پتا پتا اللہ کا، بحر و بر اللہ کا، خشک و تر اللہ کا، مشرق مغرب اللہ کا، شمال جنوب اللہ کا. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہے اللہ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر لآیات لقوم یعقلون. میرے بندو آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ، وہ آنکھیں لے کے آؤ جو رنگ رنگے ناچ نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کے آؤ جو راتوں کو انٹرنیٹ پر ننگی عورتیں نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کر آؤ جو ننگے ناچ نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کر آؤ جو کسی کی بیٹی کو بے غیرتی سے نہ دیکھتی ہوں. آنکھ میں حیا کا سرما ڈال، میرے نبی کی حیا والا سرما آنکھ میں لگا، پھر آنکھ کھول تو کائنات کے ذرے ذرے میں تجھے اللہ کی ذات کے جلوے نظر آئیں گے. ان فی خلق السماوات والارض، زمین پکارے گی اللہ ہے، آسمان پکارے گا اللہ ہے. واختلاف اللیل والنہار، دن کا اجالا پکارے گا اللہ ہے، رات کا اندھیرا پکارے گا اللہ ہے. چمکتے جھلملاتے حسین و جمیل ستارے پکار اٹھیں گے اللہ ہے. چاند پکارے گا اللہ ہے، چمکتا دہکتا سورج پکارے گا اللہ ہے. ہواؤں کے جھکڑ، باد نسیم، باد صبا، وہ
تیز چلے یا آہستہ چلے، بگولے ہوں یا جھکڑ ہوں، وہ سبق رفتار ہو یا وہ عذاب ہو، ہوائیں پکاریں گی کہ اللہ ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان زمین کے درمیان یہ بادل پکاریں گے اللہ ہے، قطرہ قطرہ پکارے گا اللہ ہے۔ بارش کے قطرے میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، آسمان کے بادلوں میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، اور تاروں کی چھلملاہٹ میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، بادلوں کی گرج میں تمہیں اللہ کی ہیبت نظر آئے گی، بجلیوں کی کڑک میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، زمین آسمان کے خلا میں تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا، اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر میں چلنے والے جہاز، سمندر کی بکھری ہوئی موجیں، میرا اللہ کہتا ہے تیرا رب ہے جو آسمان جیسی موجیں اٹھاتا ہے، پہاڑوں جیسی موجیں اٹھاتا ہے، تاتی الامواج مثل الجبال، پہاڑوں جیسی موجیں اٹھاتا ہوں، جب ساحل سمندر کے قریب آتی ہیں تو ان کی جان نکال لیتا ہوں، ان کی روح کھینچ لیتا ہوں، اور وہ دم توڑ کے ساحل سمندر سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہیں، ورنہ ایک موج کی لگام چھوڑ دوں تو ایک موج فیصلہ باد کیا چیز ہے، میرے رب کے سمندر کی ایک موج ہمالیہ پہاڑ نگل جائے، ہمالیہ پہاڑ اس کے سامنے بے حیثیت ہو کر ڈوب جائے، فیصلہ باد تو کچھ نہیں ہے، ہند سندھ ایران توران تو کچھ نہیں ہے، یہ قراقرم کے پہاڑی زلزلے، کاکیشیا کے ہندو کش کے پہاڑی زلزلے، ہمالیہ کے پہاڑی زلزلے، یہ نانگا پربت، یہ راکا پوشی، یہ کیٹو، یہ ہمالیہ، میرے رب کی قسم یہ ایسے چھپ جائیں جیسے ایک روڑا چھپتا ہے، جیسے ایک پتھر چھپتا ہے۔ میرے رب کے پاس پانی کے اتنے خزانے موجود ہیں، تھوڑی سی بارشیں برسائیں اور آدھا پاکستان دبو کے دکھا دیا کہ یہ اللہ ہے، جو چاہے کر کے دکھا دے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر کی موجوں سے کھیلتی ہوئی تمہاری کشتیاں، تمہارے جہاز، یہ موجیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، جہازوں کا پار نکل جانا بتاتا ہے کہ اللہ ہے، ہواؤں کے بگولے بتاتے ہیں کہ اللہ ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان کی بارشیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ فاحیا بہ الارض بعد موتها، زمین کو سبز بنا دیا، گلزار بنا دیا، آم، کنو، مالٹا، سنترا، سیب، انار، ناشپاتی، لیمو، یہ سب کچھ بتاتے ہیں۔ سیب کا ایک ایک رنگ، کیا رنگ بخشا ہے میرے رب نے سیب کو، کیا رنگ بخشا ہے انار کو، میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، انار کا ایک ایک دانہ بیٹھ کے ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھو کہ اس کا گھڑنے والا کیسا زبردست ہے، اس نے کہاں سے پانی اس کے اندر پہنچایا، ایک ایک دانے کو کیسے الگ الگ جوڑا، بیچ میں پردے لگائے، اوپر چھلکا لگایا، انار کا پتا توڑو کڑوا، انار کا چھلکا چکو کڑوا، اور اندر سے نکالو تو میٹھا شہد، تمہیں کون بنا کے دے رہا ہے؟ نفاقیتن ونخل والرمان، اس انار کو انار کس نے بنایا، کھجور کو کھجور کس نے بنایا، آم کو آم کس نے بنایا، گٹھلی میں سے پودا درخت کس نے نکالا، پھول میں رنگ کس نے بھرے، تتلی کے پر رنگ اور پرنٹ کس نے بنایا، پتی کے اندر مہک کو کس نے رکھا، چھوٹی سی پھول کی پتی نے سارے کمرے کو کیسے مہکا دیا، ایک چمیلی کے پھول نے سارے کمرے کو کیسے خوشبودار کر دیا، مور کو ناچ کس نے سکھایا، اسے نخرا کس نے سکھایا، اس میں ہزاروں رنگ پرنٹ کون لے کر آیا، عقاب کو اونچی اڑان کس نے عطا فرمائی، کوئل کو نغمہ کس نے سکھایا، بلبل کو گیت کس نے سکھایا، سانپ کو گل کھانا، پھنکارنا، ڈسنا یہ کس نے سکھایا، کس نے بتایا، اور ہرن کو کلانچیں بھرنا کس نے سکھایا، صدف کے اندر پانی کو موتی کس نے بنایا، وہ کون ہے، وہ اللہ ہے، وہ کون ہے، وہ اللہ ہے، وہ کون ہے، وہ اللہ ہے، وہ کون ہے، وہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، یہ وہی اللہ ہے جسے تم نے بھلا دیا، نمازیں پڑھ کے بھلایا، روزے رکھ کے بھلایا، بازار میں مسجدوں میں بیٹھ کے تم نے اللہ کو بھلایا، یہ وہ رب ہے، یہ وہ اللہ ہے جس کے جلوے تمہاری رگ رگ میں، جس کے جلوے تمہاری نس نس میں، جس کے جلوے تمہاری آنکھوں کی ہر شعاع میں، ہر بلم میں، میرے بول میں میرے رب کے جلوے، میرے ہاتھ کی حرکت میں میرے اللہ کے جلوے، میرے اٹھنے اور بیٹھنے میں میرے اللہ کے جلوے، وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، وہ احد صمد ہے، الحی وہ زندہ، القیوم وہ قائم، لا تاخذہ سنہ وہ اونگتا نہیں ولا نوم، وہ سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض
زمین آسمان کا وہ بادشاہ ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کوئی اس کے آگے دم نہیں مار سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, علم کامل علم کامل علم کامل. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن وہ ہر شے کا علم رکھنے والا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يا الله يا الله يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. اس کے علم میں سے کوئی لے نہیں سکتا کوئی پا نہیں سکتا. دیا تو اللہ نے دیا, سکھایا تو اللہ نے سکھایا, پڑھایا تو اللہ نے سکھایا. اللہ کے بعد سب سے بڑے علم والا میرا نبی ہے, میرا رسول ہے, میرا محمد مصطفیٰ ہے. وہ محمد وہ احمد وہ ماہی وہ حاشر وہ عاقب وہ فاتح وہ خاتم وہ ابو القاسم وہ طٰہٰ وہ یاسین وہ مدثر مزمل وہ رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ رحمت للعالمین وہ بشیر وہ نذیر وہ داعی الی اللہ وہ سراج منیر وہ محمد و احمد وہ ماہی و حاشر وہ عاقب و فاتح وہ خاتم وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماحی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یتربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اخناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوق بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامح بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن خینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. وہ کائنات کا افضل ترین, میں نے اس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک سنائی. کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں, ادائیں محفوظ نہیں, نام محفوظ نہیں, پیدائش کہاں ہے, وفات کہاں ہے, کس قوم میں آیا, کچھ پتہ نہیں چند سو کے سوا. یہ واحد ہے یہ واحد ہے یہ واحد ہے جو پیدائش سے وفات تک ہر ادا کے ساتھ زندہ ہے. جیسے وہ آج سے 1430 سال پہلے زندہ تھا, آج اپنی ہر ادا کے ساتھ اب زندہ ہے. اس کی ہر سنت کو میرے رب نے محفوظ کیا. اللہ ایک ہی ذات ہے جس سے اللہ نے عشق کیا, اسے حبیب بنایا. اللہ کا خلیل کہتا ہے وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, یا اللہ مجھے جنت عطا فرما. اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, میں نے جنت کی چابی تجھے پکڑا دی ہے, تیرے بغیر کھل ہی نہیں سکتی, تیرے بغیر کوئی جا نہیں سکتا. موسیٰ کلیم اللہ سے کہتا ہے رب اشرح لی صدری, یا اللہ میرا سینہ کھول. اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے الم نشرح لک صدرک, اے میرے محبوب موسیٰ نے مانگا میں نے کھولا, تیرے مانگنے سے پہلے تیرا سینہ کھول رہا ہوں. یہ وہ حبیب ہے جو افضل ترین. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا, انہوں نے دوڑ لگائی. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, موسیٰ دوڑ کے کیوں آئے, چل عام چال چل کے آتے, دوڑ کے کیوں آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی عجلت الیک رب لترضا, اے اللہ نوکر کو مالک بلائے اور نوکر دوڑ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا ہے. تو آقا میں غلام, تو نے بلایا میں بھاگا تاکہ تو خوش ہو جائے, عجلت الیک رب لترضا, میں نے بھاگا کہ تو خوش ہو. پھر اللہ ہمیں کہتا ہے ورضوان من اللہ اکبر, میرا راضی کرنا سب سے بڑی چیز ہے. لہذا جنا کالونی والو, بحر بر, ہند سندھ والو, افریقہ, ایشیا, آسٹریلیا, امریکہ,
और अव्वल, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो। जो अल्लाह सारी कायनात से कहता है मुझे राजी करो, वो अल्लाह इस हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तू राजी हो जाए। मैंने तुम्हें राजी करना है, मैंने तुम्हें राजी करना है। जो तुझे राजी करेगा उसने मुझे राजी कर लिया, जिसने तुम्हें नाराज किया उसने मुझे नाराज कर दिया। वो तेरा चाचा भी होगा तो जहन्नम में डालूंगा। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ذات लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। जिसने तुझे राजी किया वो गुलाम हो, गुलाम का बेटा हो, नाम उसका बिलाल हो, बाप उसका रुबा हो, और रहता वो हबशे में हो, बिकता हुआ मंडियों से मक्के में पहुंचा हो, और उसने आगे गुलाम बेटा जन्म दिया हो, वो तेरा बन गया, तेरा गुलाम बन गया, तो मैं क्या करूंगा? तेरे मेरे नबी ने फरमाया क्या करेगा मेरा अल्लाह? अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजा बंद, सारे जन्नती दरवाजे पर, सारे जन्नती कहेंगे अंदर कैसे जाएं? तो कहेंगे अब्बा आदम दर खुलवाओ, कहेंगे मैं नहीं खुलवा सकता। फिर कहेंगे इब्राहिम, मूसा, ईसा, यहया, जकरिया, सुलेमान, दाऊद, अयूब, इसहाक, सालेह, इब्राहिम, तमाम अंबिया के पास ये मजमा जाएगा। दरवाजा दरवाजा दरवाजा, सारे कहेंगे ला 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 ला, ना 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 ना। ईसा अलैहिस्सलाम के पास ये मजमा पहुंचेगा, हजरत वाला ए रूहुल्लाह दरवाजा खुलवाओ, तो ये फरमाएंगे कि मैं नहीं खुलवा सकता, आज कोई नहीं खुलवा सकता, मैं तुम्हें पता बताता हूं जो खुलवा सकता है, बाकी कोई नबी पता नहीं बताएगा। ईसा अलैहिस्सलाम पता जैसे माँ बच्चों को प्यार से नहीं देखती, उसकी नजरें कुर्बान हो रही होती हैं, उसके चेहरे के जज्बात देखने के होते हैं, ऐसे ही मेरा रब अपने उस बंदे और बंदी को उन मोहब्बतों से देखता है जिन मोहब्बतों से माँ नहीं देख सकती। 70 का लफ्ज अरबी जुबान में होता है कसरत के लिए, न कि अदद के लिए। मेरे रब को अपने बंदे से प्यार है जिसका कोई अदद नहीं, जिसकी कोई हद नहीं, जिसका कोई हिसाब नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया दाऊद, ए दाऊद, अगर इन नाफमर्दान के नाफरमानों को पता चल जाए, ये नाफरमान मर्दों औरतों को पता चल जाए कि मैं इनसे कितना प्यार करता हूँ, सिर्फ इनको ये खबर हो जाए कि इनका अल्लाह इनकी सारी नाफरमानियों के बावजूद इनसे कितना प्यार करता है, तो इनके जोड़ जोड़ आपस में जुदा हो जाएं, इकट्ठे न रह सके। अगर इनको मेरी मोहब्बत का पता चल जाए कि कितनी है, तो इनके जोड़ सलामत नहीं रह सकते, इनके जोड़ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने कहा ए दाऊद, एक बात तो बता, जब मैं नाफरमानों से इतना प्यार करता हूं तो फर्मा बरदारों से कैसा प्यार होगा मेरा? फर्मा बरदारों से मेरा प्यार कैसा होगा? फिर और सुनो, या दाऊद बश्शिरिल मुज़निबीन, दाऊद जाओ जाओ मेरे नाफरमानों को बशारत सुनाओ। नाफरमानों को कोई बशारत दे? नाफरमानों को तो हर कोई हथकड़ी लगा, ये पुलिस वाले नहीं खड़े, हथकड़ी लगाओ, चोर है डाकू है, हथकड़ी लगाओ। मेरा अल्लाह कहता दाऊद जाओ जाओ नाफरमानों को बशारत दे दो। अल्लाह उनको क्या बशारत दूं? कौन से कहो ला यतआज़मु अलैया ज़ंबुन अन अग़फ़िरहु, मेरा बंदा तो जितने मर्जी गुनाह कर ले, जितने मर्जी मुंह काले कर ले, एक दफा कह दे या अल्लाह मेरी तौबा मैं सारे माफ कर दूं। जाओ इन्हें बताओ, ये डरे बैठे हैं, ये कह रहे हमारी तो बख्शिश कोई नहीं, ये कह रहे हमारी तो माफी कोई नहीं, तो इनसे कह दो या इब्न आदम लौ बलगत दुनूबुक अनान अस्समा तुम्मा इस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लक वला उबाली। मेरे बंदे मेरी बंदी, ए औरत ए मर्द, तू एक औरत तू एक मर्द, इतने गुनाह कर कि जमीन भर दे, फिर तह बतह करता हुआ करती हुई हमालिया को छुपा दे, फिर उसको चढ़ाते चढ़ाते चांद तारों को स्याह कर दे, फिर अपने गुनाहों को इतना ऊंचा ले जाके आसमान की छत के साथ तुम्हारे गुनाह जाके लग जाएं। इतने कौन करेगा भाई? तो नामुमकिन है। सारा जहान करे तो भी इतने नहीं कर सकता। जिन भी इकट्ठे हो जाएं, इंसान भी इकट्ठे हो जाएं, फरिश्ते भी इकट्ठे हो जाएं, सारे गुनाह करना शुरू कर दें, आसमान तक नहीं जा सकते। आपका मेरा अल्लाह कह रहा है इतने करके आसमान की छत को लगा दे, फिर एक दफा मुझे कह दे या अल्लाह माफ कर दे, मैं सारे ही माफ कर दूंगा। तो जाओ माफ किया, जाओ माफ किया, जाओ माफ किया। हाँ, तो ये बड़े अजीब लोग हैं, ये बिस्तरों के बेवफा और मेरे वफादार।
बिस्तर यही कहता रहता, तू तो बड़ा बेवफा निकला, तूने मुझे छोड़ दिया। कहता चल चल, चखा थी मैं अपनी जुबान की मिसाल दे दी, चखा थी, दफा हो जा, दफा हो जा। तेरी मेरी जुदाई ही में मेरी इज्जत और कामयाबी है। मेरे बिस्तर आगे बिछ रहे हैं, मुत्तकीन फीहा अलल अराइक ला यरौन फीहा शमसन वला ज़महरीरा। मेरा लब का आ जा, मैं तेरे लिए बिस्तर बिछाता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो देखो कैसे बैठे हुए हैं, मुत्तकीन अला फुरुश बताइनुहा मिन इस्तबरक व जनल जन्नतैन दान। मैंने तुम्हारे लिए तख्त बिछाए, बिस्तर बिछाए, और ऊपर मैंने तुम्हारे लिए कालीन बिछाए, चादरें बिछाई। कैसी हैं वो? देखो ना, ये कालीन पड़ा हुआ है, इसके ऊपर तो है डिजाइन, और इसके नीचे देखो कोई डिजाइन, कोई देख लिया? ये कालीन के ऊपर डिजाइन है, नीचे कोई नहीं। देख रहे हो सारे? जो कुर्ते पर कढ़ाई करती हैं औरतें या मर्द, तो ऊपर होती है, नीचे तो नहीं होती। बनियान पे कढ़ाई नहीं होती, वो तो नजर नहीं आती। कुर्ता नजर आता, उस पे बेल बूटे होते हैं। कालीन का जाहिर है इस पर बेल बूटे हैं, नीचे साफ धागा है। अब अल्लाह की बात सुनो, अल्लाह क्या कह रहा है? बताइनुहा मिन इस्तबरक। अल्लाह यूं कह रहा, मेरे बंदे, मैंने जो तेरे लिए बिस्तर बिछाए हैं ना, और बेडशीट औरतों को होता है मेरी बेडशीट बड़ी अच्छी हो, मेरा बेडरूम बड़ा अच्छा हो, मेरी। लेकिन मैं क्या करूं, इन बड़े घरों से भी लोग उठकर जाकर मट्टी के घर में सो जाते हैं, और वो झोंपड़ों से भी उठकर लोग जाकर मट्टी के घर में जाकर सो जाते हैं। जब जनाजा उठता है तो फिर वो, इस इलाके क्या का नाम, शेख, जब जनाजा उठता है तो शेख मलतून के बंगले से निकला हुआ और वो अफगान की झोंपड़ी से निकला हुआ, दोनों की मंजिल 4 हाथ जमीन के नीचे है, और दोनों का घर वो 4 हाथ लंबा और 2.5 हाथ चौड़ा है। दोनों के नसीब में मट्टी की चादर है, मट्टी का बिस्तर है, मट्टी का घर है, अंधेर घर है, कीड़ों का घर, अंधेर का घर, जुल्मत का घर, वहशत का घर, तन्हाई का घर, छुट जाने छोड़ जाने का घर, भूल जाने भुला देने का घर है। यहाँ आज बेगम भी उसी तरह, फकीर भी उसी तरह, अमीर भी उसी तरह, अमीरन भी उसी तरह, गरीब भी उसी तरह, गरीबन भी उसी तरह। मिट्टी के नीचे जो सिलसिला चलता है वो खानजादे का नहीं चलता, वो ईमान और अमल का चलता है। वो सरदार और पठान का नहीं चलता, वो बादशाह और वजीर का नहीं चलता। अंदर का सिक्का जो चलता है वो अल्लाह के इताअत का चलता है। राबिया बसरी को ख्वाब में देखा, उनकी खादमा ने, आपके साथ क्या हुआ? का मेरे पास मुनकर नकीर आए, कहने लगे मन रब्बु की, तेरा रब कौन है? तो मैंने कहा जिस रब को 40 साल न भुला सकी उसको 4 हाथ जमीन नीचे आके भूल जाऊंगी। तो फरिश्ते कहने लगे इससे क्या पूछना, चलो वापस चलें, चलो वापस चलें, चलो वापस चलें। तो भाइयों बहनों, हर औरत को तो मेरा बेडरूम ऐसा हो, मेरा ड्राइंग रूम ऐसा हो, पर देखो तो सही तुम्हारे बेडरूम में रहने के दिन कितने हैं? चंद सुबहें हैं, चंद शामें हैं। कुछ दिन ढलेंगे, कुछ रातें आएंगी, कुछ शामें ढलेंगी, तेरी जवानी ढल जाएगी। बुढ़ापा आके दस्तक देके तुम्हें पूछेगा नहीं आऊं कि ना आऊं, वो आएगा, तेरी जवानी को उजाड़ के चला जाएगा। तेरा हुस्न किस्सा माजी बन जाएगा। जिस शीशे को देखकर तुम घंटों कहती थी मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, उसी शीशे को देखने की तेरी जुर्रत न होगी। तेरी जवानी को बुढ़ापे की मकड़ियां ऐसा ताना बाना छुरियों का बुनेगी कि तेरी जवानी माजी बन जाएगी। फिर एक वक्त आएगा कि अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। देखते नहीं हो जनाजे उठ जाते हैं, हाय मेरी माँ, 4 दिन के बाद वहीं नाच हो रहा है, वहीं गाना हो रहा है। हाय मेरा अब्बा, हाय मेरा बाबा, हम लुट गए मिट गए। चौथे दिन वहीं ढोल बज रहे,
वहीं नाच हो रहे, वहीं गाने हो रहे, वहीं कह कहे, वहीं खाने। तुम तो कहते थे बाबा चला गया हम बर्बाद हो गए, माँ चली गई हम बर्बाद हो गए, तुम्हें अब क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ, यही इस जालिम दुनिया का कानून है, मर जाने वालों को कोई याद नहीं रखता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह से दोस्ती लगा लो। तुम्हारा बेडरूम, मेरा बेडरूम, वो नहीं जिसे अरमान से बनाया, वो है जो वो 4 हाथ जमीन के नीचे। इन्नमा यसीरु अहदुकुम इला मौदि अर्बअत अज़रो, तुम में से एक एक को 4 हाथ घर में जाना है। तो मेरा अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हें बेडरूम बताऊं, तुम्हें घर बताऊं, तुम्हें बिस्तर बताऊं, मसहरी बताऊं, उसके ऊपर चादर बताऊं, बेडशीट बताऊं, कालीन बताऊं। बताइनुहा मिन इस्तबरक, हर कोई कहता है इसके ऊपर ऐसा डिजाइन, इसके ऊपर ऐसा कलर। अल्लाह ताला कह रहा है तो मैं तुम्हें बताऊं उसके नीचे, नीचे वाला जो नीचे बिछ जाता है, नीचे आने वाला, वो मैंने इतना खूबसूरत बनाया है कि तुम देखोगे तो तुम्हारी आंखें फट जाएंगी। तो मेरे बंदो बंदियों, नीचे इतना खूबसूरत है तो ऊपर कितना खूबसूरत होगा। ऊपर वाला बताया नहीं, नीचे वाला बताया, ऊपर वाला बताया नहीं। ये कहा मैंने उसके निचला हिस्सा बड़ा हसीन बनाया है। तुम अब खुद सोच लो, जब नीचे इतना है तो ऊपर कैसा होगा। ये मिट जाने का घर है, आखिरत के लिए ज़ाहिरा इकट्ठा करो। जो अपनी कब्र को रोशन करना चाहता है, तहज्जुद के 2 नफल पढ़ लिया करे। जो अल्लाह की हिफाजत में आना चाहता है, सुबह की इब्तिदा फजर की नमाज के साथ करे। वो अल्लाह के जिम्मे में आ गया, अल्लाह की हिफाजत में आ गया। तो मेरा अल्लाह अपने बंदों की तारीफ कर रहा है। ततजाफा जुनूबुहुम, ये बिस्तरों से बड़ी बेवफाई करते हैं, मुझसे वफा करते हैं, मेरे आगे खड़े होते हैं। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, कभी शौक में पुकारा, कभी खौफ में पुकारा। एक सहाबी घर में नमाज पढ़ रहे थे, वो रो रहे थे, वगौसाहु मिनन नार की सदा लगा रहे थे। जब वो मस्जिद में आए तो आपने उनसे इरशाद फरमाया, लक़द अबकैत अअयुन मलइन मिनल मलाइकति कसीर। अरे अल्लाह के बंदे, तेरे रात का रोना, तेरी रात का रोना आज आसमान के फरिश्तों को रुला रहा था। मलइन मिनल मलाइकत, आसमान के बेशुमार फरिश्ते तेरे रोने पर रो रहे थे। आज भी फरिश्ते रोते हैं। वो किस बात पे रोते हैं कि रात अल्लाह से मांगने की है, बैठे नंगा डांस देख रहे हैं। रात अल्लाह से मांगने की है, केबल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। फरिश्ते रो रहे हैं कि या अल्लाह, ये वही उम्मत है, ये वही उम्मत है जो हया फैलाने आई थी। ये खुद बेहयाई के ताजर बन के बैठ गए। ये वही उम्मत है जो पाक दामनी फैलाने आई थी। ये खुद फहाशी के ताजर बन के बैठ गए। अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथों से पैदा फरमाया, बनाया। सारी जन्नत को फरमाया कूनी, ए जन्नत बन जा। वो बन गई। 1 ईंट सोने की, 1 चांदी की, मुश्क का गारा, ज़ाफ़रान की घास। लेकिन अल्लाह ने जब जन्नतुल फिरदौस को बनाया तो कूनी नहीं कहा। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथों से बनाया। उसके दरख्त बनाए, उसके घर बनाए, उसकी नहरें बनाई, उसका दूध बनाया, उसका शहद बनाया, उसकी शराब बनाई, उसका पानी बनाया, उसके परिंदे, उसके चौपाए, उसके उड़ने वाले, उसके दौड़ने वाले, उसके गुलाम बनाए, उनकी हूरें बनाई, दरवाजे बनाए, नसेरियां बनाई, बाग बनाए, फूल बनाए, फल बनाए, बागीचे बनाए, मोर बनाए, पंख बनाए, जो भी बनाए हमें कुछ पता नहीं, हम ईमान लाए। पर जो कुछ बनाया मेरे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। फिर अपने हाथों से बनाने के बाद अल्लाह ताला ने उस पर मोहर लगा दी। वो किसी को अल्लाह नहीं दिखाता, न दिखाएगा, न दिखाया है। अल्लाह सिर्फ उस दिन उसको खोलेगा जिस दिन अपने नेक बंदे और बंदियों को उसमें दाखिल फरमाएगा। हाँ, अल्लाह खुद रोजाना 5 दफा उस जन्नत को खोलता है, रोजाना 5 दफा उस घर को खोलता है और कहता है इज़्दादी तीबन लिऔलियाई वज़्दादी हुस्नन लिऔलियाई। ए जन्नत मेरे दोस्तों के लिए खूबसूरत हो जा, मेरे दोस्तों के लिए पाक हो जा, खुशबूदार हो जा, पाकीज़ा हो जा। क्या वो शय है जिसे मेरे रब ने बनाया?
یہ کہاں سے ملے گی؟ راتوں کو اٹھنے سے ملے گی، سجدے میں سر جھکانے سے ملے گی، اللہ پر فدا ہونے سے ملے گی، ماں باپ کی اطاعت سے ملے گی، پاک دامنی سے ملے گی، ماں باپ کے پاؤں دھونے سے ملے گی، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے وفا کریں، اس سے یہ ملے گی۔ اس کے سامنے سجدوں میں سر رکھنا، اذان پہ مسجد کو دوڑنا، ترازو کو صحیح تولنا، زبان کو گالی سے بچانا اور غیبت سے بچانا، جھوٹ سے بچانا، عورت کا پردے میں رہنا، نامحرم کے سامنے آنے سے بچنا۔ عورت کو اللہ نے چھپی ہوئی چیز بنایا ہے۔ سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے حضرت مریم کے۔ اللہ نے نہ کسی نیک عورت کا نام لیا، نہ کسی بری عورت کا نام لیا۔ بری عورت کا نام بھی مرد کی نسبت سے، اچھی عورت کا نام بھی مرد کی نسبت سے۔ امرأۃ العزیز یہ آسیہ ہے، نام نہیں لیا، یہ اچھی عورت ہے۔ یہ نیک یہ امرأۃ فرعون یہ اچھی عورت ہے، آسیہ اس کا نام نہیں لیا۔ امرأۃ العزیز یہ بری عورت ہے، زلیخا اس کا نام نہیں لیا۔ امرأۃ عمران یہ اچھی عورت ہے جو مریم کی ماں بنی۔ امرأۃ نوح، امرأۃ لوط یہ کافر عورتیں، نبی کی عورتیں، نام نہ نیک کا لیا ہے نہ بد کا لیا ہے، صرف حضرت مریم کا نام قرآن میں آتا ہے۔ حضرت مریم کا نام قرآن میں اس لیے آتا ہے کہ لوگوں نے حضرت مریم کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر کے فرمایا نہیں 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 نہیں، ذالک عیسیٰ ابن مریم، تمہارا رب بیوی بچے سے پاک ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے، یہ میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے۔ باقی کسی عورت کا نام نہیں پورے قرآن میں۔ یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تو عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھنا چاہتا ہے۔ وہ عورت منہ کھولنے کی اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر کلمہ پڑھ چکی ہو، 04-0031 تمہارا تو اللہ نام بھی ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا، تمہارے نام کو بھی اللہ ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، تو چہرہ کھولنے کی اللہ کیسے اجازت دے گا؟ مسلمان عورت کی پہچان ہے پردہ۔ دیکھو تمہارے پٹھانوں میں بڑا پردہ تھا، لیکن اب اٹھ رہا ہے۔ جہاں ٹی وی آئے گا وہاں بے پردگی آئے گی، جہاں کیبل چلے گا وہاں نسل بے حیا ہوگی۔ اپنے آپ کو سنبھالو، تبلیغ میں لگ جاؤ اور دین کی محنت کرو، ورنہ پنجاب جیسا حال ہو جائے گا۔ جیسی بے حیائی نے وہاں کانٹے بکھیر دیے، مجھے ڈر ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں کہیں یہاں بھی نہ اگائیں۔ مرد عورت جہاں ملیں گے وہاں اخلاق کو آگ لگ جائے گی، وہاں حیا کے جنازے اٹھ جائیں گے، وہاں عزتیں نیلام ہو جائیں گی۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ۔ یہ اللہ ان کو کہہ رہا ہے جو ساری امت کی مائیں ہیں، وازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی عورتیں تمہاری مائیں ہیں، میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ ان کو کہہ رہا ہے گھروں میں بیٹھ جاؤ، گھروں میں گڑ جاؤ اور جاہلیت کی زیب و زینت چھوڑ دو اور اپنے گھروں میں نماز کو زندہ کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ یہ چند دن تو ہیں پابندی کے، پھر اللہ آزادیاں دے دے گا۔ کلو واشربو ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ آیا میرا بندہ، میرا بندی، اب کھا اور پی اور مزے کر، تجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ کی آزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ تو بڑا حسین و جمیل ہے، ہم تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائیں گے قد وضعت عنکم معونۃ السجود، میں نے سجدے تمہیں مردان میں دیے تھے، وہ اب معاف کر دیے، اب کوئی نماز روزہ نہیں ہے، بس تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، تم کھاؤ گے میں کھلاؤں گا، تم پیو گے میں پلاؤں گا، تم لو گے میں دوں گا، تم مانگو گے میں عطا کروں گا، تمہارا سوال ہوگا میری عطا ہوگی، تمہاری طلب ہوگی میری طرف سے پورا کیا جائے گا۔ تم مانگنے میں خوش، میں دینے میں خوش، تم کھانے میں خوش، وہ کھلانے میں خوش، تم پینے پہ خوش، وہ پلانے پہ خوش، کچھ خود ڈال کے پیئیں گے، یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، کچھ کو نوکر پلائیں گے، یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، اور کچھ مرد عورت ایسے اونچے ہوں گے، اتنے اعلیٰ نصیب والے ہوں گے کہ وہاں اللہ خود ان کو پلانے آئے گا، وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔
तो भाई ये हैं वीवीआईपी, वीआईपी लोग जन्नत के भी हैं। वो कौन से हैं? वो कौन से हैं? जिनको अल्लाह वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, जिन्हें अल्लाह खुद पिला रहा होगा। खुद। एक मजे की बात बताऊं, जन्नत के अक्सर वीआईपी गरीब लोग होंगे, अक्सर, सारे तो नहीं कह रहा हूं, जन्नत के ज्यादा जो वीआईपी लोग हैं वो गरीब लोग होंगे, गरीब लोग। मुश्किलें क्यों आती हैं, असल वजह क्या है? हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी करें और हमारी हर आने वाली वीडियो को लाजमी देखें और अपनी ज़िंदगी बदलें।